دین کو سیکھنا، دینی باتیں سننا، یہ واقعی بہت شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ مبارک مجلس جس حوالے سے منعقد کی گئی، یہ حوالہ اپنے آپ میں بہت ہی مبارک حوالہ ہے۔ یہ مبارک مجلس جو منعقد کی گئی بنیادی طور سے ان بچوں کے اعزاز میں منعقد کی گئی، ان طلباء کے اعزاز اور ان کی تکریم میں منعقد کی گئی، ان طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی گئی جو بچے دین سیکھتے ہیں، جو بچے قرآن مجید کی تلاوت سیکھتے ہیں، جو بچے قرآن مجید سے شغف رکھنا سیکھتے ہیں، جو بچے دین کی بنیادی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، ان بچوں کی تکریم، ان بچوں کے اعزاز اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ مبارک مجلس منعقد کی گئی۔ تو وہ تمام کے تمام بچے مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس مسابقے میں نہ صرف یہ کہ حصہ لیا بلکہ سال بھر محنت کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، اور آخر میں آج یہ ان کے لیے آخری مجلس ہے جس میں وہ اپنا نتیجہ اور ثمرہ دیکھ سکیں گے۔ اس طرح کے پروگراموں میں اور اس طرح کے کمپٹیشن میں، مسابقات میں آپ بچوں کا شریک ہو جانا ہی اپنے آپ میں بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ کو پوزیشن ملے نہ ملے، آپ کا امتیازی نمبر آئے نہ آئے، آپ اچھے نمبرات حاصل کر سکیں نہ کر سکیں، آپ بڑا انعام حاصل کر سکیں نہ کر سکیں، ان تمام کے باوجود آپ بچوں کی اس طرح کے پروگراموں میں شرکت، یہ اپنے آپ میں بہت ہی اعزاز کی بات ہے، اور جتنی بھی حوصلہ افزائی اس حوالے سے کی جائے وہ کم ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ مجلس منعقد کی گئی کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے، تاکہ ایک ایسے ماحول میں جس ماحول میں لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہیں، دینی حوالوں سے دور بھاگنا گویا کہ اس ماحول کا، ان حالات کا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ تو ایسے حالات میں جبکہ لوگوں کے اندر الحاد اور دنیا بیزاری در آئی ہے، لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہیں، دینی تعلیمات سے دور بھاگ رہے ہیں، مساجد سے دور بھاگ رہے ہیں، مساجد سے دور بھاگ رہے ہیں، علماء سے دور بھاگ رہے ہیں، دین پسندوں سے دور بھاگ رہے ہیں، ایسے حالات میں اس طرح کی کوششیں واقعی بہت ہی مبارکباد کی مستحق ہیں، اور وہ تمام کے تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو ان کے والدین ہیں اور جو لوگ اس پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ نئی نسل کے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کا بنیادی کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بہت وضاحت اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو حالات ہیں، ان حالات میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کی جائے، نئی نسل کے دین کی حفاظت کی جائے، نئی نسل کے عقیدہ کی حفاظت کی جائے، نئی نسل کو اسلام سے جوڑا جائے، نئی نسل کو علماء سے جوڑا جائے، نئی نسل کو مدارس سے جوڑا جائے، نئی نسل کو مساجد سے جوڑا جائے، انہیں دین سے جوڑا جائے، انہیں بتایا جائے کہ یہ دنیا جو ہے وہ عارضی دنیا ہے، اصل دنیا اور اصل حساب و کتاب تو آخرت کا ہے۔ تو یہ اس وقت کا بہت ہی بڑا کام ہے، اور اس کام کے حوالے سے جتنی بھی کوششیں کی جائیں کم ہیں، جتنی بھی محنتیں کی جائیں کم ہیں، اور جتنی بھی زیادہ اس حوالے سے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے وہ کم ہے۔ ہماری جو شریعت ہے، ہماری شریعت کے اندر بنیادی طور سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو بچے ہیں، جو نئی نسل ہے، جو ہماری آئندہ نسل آنے والی ہے، اس کے لیے ہم خاص طور سے کوششیں کریں، اس کو دین سے قریب کرنے کی کوششیں کریں۔ آج آپ حالات دیکھیں، موجودہ حالات میں آپ ملاحظہ کریں کہ اتنی تیزی کے ساتھ جو لوگ قریب سے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، شہروں میں یا اسکول اور کالجز کی دنیا سے جو حضرات واقف ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے الحاد کا بازار گرم ہے اور کس طرح سے ہمارے بچے اور بچیاں دین سے پھر رہے ہیں۔
یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یا آپ روزانہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، اخبارات میں دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، اور موبائل وغیرہ میں اس طرح کی چیزیں بار بار آ رہی ہیں۔ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ آج بھی ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنی نسل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری اسلامی شریعت نے نئی نسل کی تربیت کے حوالے سے بہت سارے نکات بتائے ہیں، بہت ساری ضروری تنبیہات بتائی ہیں، اسلامی شریعت میں بہت سے احکامات بتائے گئے ہیں۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے خاص طور سے اس موضوع کو اٹھایا ہے اور نوجوانوں کی تربیت کو خاص طور سے موضوع بنایا ہے۔ اس حوالے سے سب سے بنیادی چیز جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے ضروری چیز ہے نئی نسل کی تربیت کے حوالے سے، میں قرآن مجید کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، جس حوالے کی ہم ابھی اس حوالے سے جس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، اسی حوالے سے یعنی تربیت کے حوالے سے چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یعنی اسلام نے اس حوالے سے نوجوانوں کی تربیت، بچوں کی تربیت پر کتنا زیادہ زور دیا۔ سب سے بنیادی چیز آپ کہہ سکتے ہیں جو ہم کرتے ہی نہیں اور جس کو نہ تقریروں میں عام طور سے بیان کیا جاتا ہے، آپ ایک نیک خاتون سے شادی کریں، اس کے بعد جو آپ کی زندگی میں سب سے بنیادی چیز ہے شروع سے، وہ ہے نیک اور صالح اولاد کی دعا۔ سب سے بنیادی کام تربیت کے حوالے سے یہی ہے کہ ہم اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں خدا کے سامنے جھکیں، خدا سے مانگیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری جو آئندہ نسل ہے، ہمارے جو آئندہ اولاد آ رہی ہیں، ہمارے جو بچے آنے والے ہیں، ہماری جو ذریت آنے والی ہے، اس ذریت کے دین ایمان کی حفاظت فرمانا، اس کو نیک اور صالح بنانا۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام نے جا بجا دعائیں کی اپنی نیک اولاد کے لیے، اے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرما دے، مال عطا فرما دے، اور دنیا بھر کی دعائیں کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا دعائیں کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، کبھی آخرت کے لیے بھی کچھ دعائیں کر لیں، کبھی اللہ سبحانہ وتعالی سے جڑ کر بھی کچھ باتیں کر لیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اس تذکرے کے اندر جو بنیادی باتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے تھے، نیک صالح اولاد کے لیے دعا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود آپ حضرات نے بار بار سنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا رب هب لي من الصالحین، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے میرے رب، حضرت ابراہیم کی زبانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے اولاد عطا فرما، مجھے ذریت عطا فرما، میری نسل کو بڑھا دے، ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا رب هب لي من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے کہ نیک صالح اولاد کی تربیت کے اول روز سے، پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو تربیت کی فکر تھی۔ اور آج جب پانی سر سے اونچا اٹھ جاتا ہے اور ہمارے بچے اور بچیاں الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں اور دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے ہماری بچیاں کہاں کہاں چلی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں صاحب ہم نے ایسا کر دیا، ایسا کیسے ہو گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر کے دل پر ہاتھ رکھ کر کے یہ سوچئے کہ کیا آپ نے کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی بارگاہ میں جا کر کے جھک کر کے رو کر کے یہ دعا کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو یقیناً اس کے ثمرات انشاءاللہ آپ ضرور محسوس کریں گے۔
جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، آپ کے جو بچے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بچے حضرت یوسف علیہ السلام، نبیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نیک اور صالح اولاد کی۔ جب نیک اور صالح اولاد کی دعا کی جاتی ہے تو نبی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہم اس سنت پر ادا کرنے والے نہیں ہیں؟ ہمیں بھی اس سنت کا خاص طور سے احتیاط کی طرف اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی اور بنیادی چیز جس کو ہم عام طور سے تربیت کے حوالے سے نظر انداز کر دیتے ہیں وہ دعا ہے۔ ہم دعا نہیں کرتے اپنے بچوں کے لیے، ہم صرف کوششیں کرتے ہیں اور بسا اوقات وہ بھی نہیں کرتے۔ تو کم از کم بنیادی طور سے جو ہمیں سمجھنے کی بات ہے وہ دعا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ سبحانہ وتعالی هنالك دعا زکریا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے نیک اور صالح ذریت عطا فرما۔ ایک بچے دو بچے نہیں بلکہ پوری ذریت کو تو نیک اور صالح بنا دے۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آپ کو ہدیے کے طور پہ دیا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جس بنیادی چیز کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں تربیت کے حوالے سے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم دعا کریں۔ خاص طور سے آج کی جو نسل جو ضائع ہو رہی ہے ہماری، جو دین سے دور ہو رہی ہے، اس دین سے دوری کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے ان کے لیے راہ راست کی دعا نہیں کرتے۔ آپ کبھی اس طرح کی دعائیں کر کے دیکھیے کیسے اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن ہم دعا اس وقت کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ اس وقت اٹھتے ہیں جبکہ معاملہ آگے جا چکا ہوتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو بنیادی طور سے ہمارے کرنے کا یہ کام ہے پہلا کہ ہم اپنی نسل کے لیے دعا کریں، نیک اور صالح اولاد پیدا ہو اس بات کی دعا کریں اور اپنی دعاؤں میں اس کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، قرآن مجید میں اس بات کو بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جب بھی دعائیں کی تو دعاؤں میں نیک اور صالح اولاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بچوں کو، ہماری ذریت کو توحید والا بنانا، دین والا بنانا، دین پر عمل کرنے والا بنانا، دین پر چلنے والا بنانا۔ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ دنیا میں کوئی توحید پرست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ نیک کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ شرک سے بچنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ توحید کو ماننے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک مقام پر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ان میں ایک دعا یہ بھی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار
پہلی دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ دیکھیے بنیادی طور سے ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے وہ امن والا ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، فتنہ و فساد نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت والی جگہ ہو۔ اور دوسری دعا کیا کی؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ سبحان اللہ، کون دعا کر رہا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا توحید پرست کیا دعا کر رہا ہے؟ اے اللہ میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، شرک کی آلودگی سے بچا لے، توحید والا بنا دے، توحید کو دنیا میں قائم کرنے والا بنا دے، توحید پر چلنے والا بنا دے، توحید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا بنا دے، توحید کی طرف دنیا کو دعوت دینے والا بنا دے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی حوالے سے فرمایا، جیسا کہ میں نے شروع میں تلاوت اس آیت کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امت مسلم، ہماری ذریت میں بھی ایسی امت اور ایسا گروہ اور ایسی جماعت پیدا کر جو کہ تیری راہ میں قربانی کا جذبہ رکھے، تیرے لیے مر مٹنے کا حوصلہ رکھے، تیرے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جذبہ رکھے۔ امت مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا، اور ہمیں تو اپنی عبادات اور اپنی عبادات اور اپنے عبادت کے طریقوں کو سکھا دے اور ہماری مغفرت فرما، انک انت التواب الرحیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ تو بنیادی طور سے دوسری چیز کیا ہے ہمیں جو اپنی نسل کے حوالے سے یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے توحید کی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ ہمارے بچے شرک کی طرف مائل نہ ہو جائیں، بے دینی کی طرف مائل نہ ہو جائیں، الحاد کی طرف مائل نہ ہو جائیں، کفر کی طرف مائل نہ ہو جائیں، شرک کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے دعا کریں اور اس بات کی بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں تو دین پر ثابت قدم رکھ، انہیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، انہیں اسلامی عقیدے پر ثابت قدم رکھ، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ثابت قدم رکھ۔ یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی خاص طور سے ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم جن اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں تربیتی نقطہ نظر سے اپنے بچوں کے حوالے سے، وہ ساری کوششیں ہماری ہونی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو نماز کا حکم عبادات سے جوڑیں، مرو اولادکم وہم ابناء سبع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جو 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کر کے مسجد میں لے جاؤ۔ اپنے بچوں کو نماز سے جوڑنا ہے، اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑنا ہے، آپ کو اپنے بچوں کو علماء سے جوڑنا ہے۔ آج ایک طبقہ امت میں ایسا پیدا ہو گیا ہے جو علماء بیزاری سکھاتا ہے، علماء سے نفرت سکھاتا ہے، علماء سے دور رہنے کو سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء سے اگر بیزاری ہوگی، اللہ کی قسم آپ کے دلوں سے دین ختم ہو جائے گا، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، مدارس ویران ہو جائیں گے، اور دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آپ اپنے بچوں کو علماء سے محبت کرنا سکھاؤ، دینی اداروں سے محبت کرنا سکھاؤ، مساجد سے محبت کرنا سکھاؤ، علماء کی دعوتیں اپنے گھروں میں لو، علماء سے ملاقات کراؤ اپنے بچوں کو، علماء سے گزارش کرو کہ ہمارے بچوں کو ذرا نصیحت کر دیجئے، اپنے بچوں کو علماء سے ملواؤ، ان کی خدمات حاصل کرو، اپنے گھروں پہ بلاؤ،
مسجدوں میں آ کے ان سے ملاقاتیں کرو، آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، جو علماء آپ کے گاؤں میں ہیں، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی عقیدت کرو اور ان کے ساتھ جڑ کر کے رہو۔ یہی علماء ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دین محفوظ ہے، یہی مدارس ہیں جن کی وجہ سے ہماری شریعت محفوظ ہے، اور یہی اسلام کے قلعے ہیں جن کی وجہ سے ہم آج اللہ اور اس کے رسول کر رہے ہیں۔ جس دن ہم نے اپنے بچوں کو علماء سے نفرت سکھا دی، علماء سے بیزار رہنا سکھا دیا، ہمارے بچے کبھی بھی دین کے حق میں نہیں آ سکتے۔ آپ تعلیم کوئی بھی حاصل کرو، آپ اسلام تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، آپ کسی بھی طرح کی تعلیم حاصل کرو، اسلام تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن بنیادی طور سے سمجھنا یہ کہ تعلیم کیا ہے۔ تعلیم اور علم، بنیادی طور سے علم وہ ہے جو آپ کو خدا کی معرفت سکھائے، جو آپ کو اللہ سے آگہی سکھائے، جو آپ کو بتائے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے اور اس کی متضاد افکار کیا ہیں، یہ علم ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر علوم اس کے تابع ہیں، آپ دنیا کے سارے علوم سیکھیں، اسلام منع نہیں کرتا، مگر اسلام کے جو احکام ہیں، اسلامی جو علوم ہیں، اسلام جو قرآن مجید جو ہمیں بتاتا ہے اور احادیث میں جو کچھ ہے اس کو سیکھنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ لہذا آپ اپنے بچوں کو اتنا دین سکھائیں، اتنا عقیدہ سکھائیں اور اتنی شریعت سکھائیں کہ آپ کے بچے جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہایت جلال کے عالم میں یہ بات کہی کہ اے اہل ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اہل ایمان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ میرے عزیزو، یہ جو دور چل رہا ہے یہ بہت ہی نازک دور ہے۔ ہم نے ذرا سا غفلت کی، ہم نے ذرا سا بے پرواہی کی، لاپرواہی کی، تو ایسی صورت میں ہم اپنے بچوں سے دین کو دھو بیٹھیں گے، ہمارے بچے دین سے دور ہو جائیں گے۔ لہذا آپ وہ تمام چیزوں کو اختیار کیجئے، ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کیجئے، ان کو بتائیے کہ اگر دین کے سودا کرنے کی بات آ جائے اپنا سر کٹا دو، دین بیچنے کی بات آ جائے اپنے آپ کو قربان کر دو۔ تمہارے اندر ایسا حوصلہ، ایسی ہمت، ایسا جذبہ اور ایسا حوصلہ ہونا چاہیے، ایسا شوق ہونا چاہیے کہ اپنے اندر دین کی ایسی تڑپ ہونی چاہیے کہ دین کو قربان نہیں ہونے دینا ہے اور باقی ساری چیزیں قربان ہو جائیں۔ تعلیم دو، علم دو اپنے بچوں کو اور ساتھ ہی ساتھ تربیت دو۔ کیا چیز ہے تربیت؟ علم ہے، آپ نے ایک چیز سیکھ لی، آپ نے ایک چیز کو جان لیا، یہ علم ہے، اور وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے اس کو جان لینا یہ تربیت ہے۔ میرے عزیزو، علم جاننا یہ کافی نہیں ہے، تربیت یہ بنیادی چیز ہے۔ تو اپنے بچوں کو دینی تربیت دو، یہ اس وقت کی بہت ہی بنیادی ضرورت ہے، اور وہ تمام وسائل اختیار کیا جائے اس کے لیے جن وسائل کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو دین سے جوڑ سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو آپ فجر میں سونے نہیں دیں، نماز کے لیے آپ اٹھائیں، زبردستی کریں۔ دیکھیں، بنیادی طور سے بچوں کو نماز کا عادی بنائیے، یہ بنیادی کام ہے کرنے کا۔ نماز کا عادی بنا دیں ایک بار، اس کے بعد جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو کبھی بھی وہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور جب نماز کا عادی کوئی بندہ بن گیا، کوئی بچہ نماز کا عادی بن گیا تو گویا کہ وہ مکمل مومن بن گیا۔ نماز وہی آدمی پڑھتا ہے جس کے اندر ایمان اور دین کی تڑپ ہوتی ہے، دین کا شوق ہوتا ہے۔ حکیم لقمان ایک مشہور شخصیت کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اس نصیحت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ وہ نصیحت اتنی پیاری تھی اور اتنی معنی خیز تھی کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اور کیوں محفوظ کیا؟ یہ بتانے کے لیے محفوظ کیا کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو تو ایسے کرو، تم اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، تربیت دو، تعلیم دو، اسلام سکھاؤ تو ایسے سکھاؤ، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام
حضرت لقمان حکیم لقمان نے جو اپنے بچے کو نصیحت کی تھی، میں اس نصیحت کو دہرانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں وہ نصیحت مکمل طور سے موجود ہے اور اسی کی روشنی میں آپ اپنے بچوں کی بہت اچھے انداز سے تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ لقمان میں فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ آپ دیکھیے کتنا پیار ہے۔ آج ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، مار پیٹ کر کے تربیت کرتے ہیں، یہ اسلام نہیں سکھاتا میرے بھائی۔ بچوں کی عزت کرو، بچوں کو ادب سکھانا ہے تو ان کو مارو پیٹو نہیں۔ آپ مارو گے پیٹو گے، دوسرا بندہ باہر والا محبت دے گا، بچہ آپ سے نکل کر کے اس کے پاس چلا جائے گا۔ تربیت کا یہ انداز نہیں ہے، مارنے کا تصور نہیں۔ آپ اپنے بچے کو پیار سے سمجھاؤ، آپ اپنے بچے کو ایسا بنا لو کہ وہ آپ کا ہو جائے، کہیں نہ جائے، کہیں جانے کے لیے آپ سے پوچھے، کچھ کرنے کے لیے آپ سے پوچھے، کہیں اٹھنے کے لیے آپ سے پوچھے، کسی جگہ جانا ہو تو آپ سے پوچھ کر کے جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ اس کو بہت محبت ہوگی۔ یا بنیہ، تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیہ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم پہلا کام یہ کرنا کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو حضرت لقمان نے سب سے بنیادی اور سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو کیا کی؟ میرے بیٹے اسلام پر قائم رہنا۔ بہت ہوائیں چلیں گی کفر کی، ہوائیں چلیں گی الحاد کی، ہوائیں چلیں گی شرک کی، ہوائیں چلیں گی دین بیزاری کی، ہوائیں چلیں گی دین سے نفرت کی۔ تم اپنے دین پر قائم رہنا۔ ہم اپنے بچوں کو ایسی نصیحت کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے اتنی تڑپ رکھتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں تو توحید پر قائم رہنے کی دعا کریں، ان کو نصیحت کریں تو توحید پر قائم رہنے کے لیے نصیحت کریں۔ تو یہ بنیادی طور سے پہلی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے کی، میرے بیٹے توحید کو نہیں چھوڑنا، اسلام کو نہیں چھوڑنا، اسلام پر قائم رہنا، مر جانا، اسلام سے برگشتگی اختیار نہیں کرنا، اسلام سے دوری اختیار نہیں کرنا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے حالات آپ کے کتنے بھی مخالف ہوں، کفر و شرک کی آندیاں چل رہی ہوں، الحاد کا زور چل رہا ہو، حکومت آپ کو ختم کرنے کے در پہ ہو، آپ کے اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو، آپ کے دین کے ختم کرنے کے در پہ ہو، آپ کو اسلام نہیں چھوڑنا ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان پر قائم رہنا ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی اور خسارہ نہیں ہے۔ آج آپ ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت میں آپ کو سرخروئی ملے گی۔ اس کے بعد حکیم لقمان نے دوسری نصیحت کی، اور دوسری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر میرے بیٹے اگر تو گناہ کرے گا، تو پہاڑوں میں چلا جائے، چٹانوں میں چلا جائے، زمین کی تہوں میں چلا جائے، بادلوں کی تہوں میں چلا جائے، خدا اسے نکال کے لائے گا۔ یأتی بہ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی اسے نکال کے لائے گا۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو کیا کی؟ میرے بیٹے گناہ کی طرف مائل نہیں ہونا، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو،
اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کر لو، گناہ کی طرف کبھی بھی میلان نہیں ہوگا۔ گویا کہ پہلا حکم توحید کا دیا جا رہا ہے، دوسرا حکم اطاعت الہی کا دیا جا رہا ہے۔ ایک بندہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کرے گا، اس کے آگے سرنگو ہونے کا جذبہ رکھے گا، اس کے آگے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ رکھے گا، اللہ کے ہر حکم کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کا جذبہ رکھے گا، تو آپ یہ یقین جانیں کہ کبھی بھی وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں اطاعت کی سرشاری ہوگی، اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہوگی، اپنے اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ ہوگا، تو وہ آدمی کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جا سکتا، چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے وہ جلوت میں ہو، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ ہو یا اکیلے ہو، مجلس میں ہو یا تنہا ہو، کہیں بھی ہو، وہ انسان کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، میرے بیٹے توحید کے بعد دوسرا مرحلہ اللہ سے محبت کا ہے، اللہ کی اطاعت کا ہے، اللہ سے تعلق کا ہے، اس سے اپنے تعلق کو خراب نہیں کرنا، اس سے اپنے تعلق کو توڑنا نہیں، اس سے تعلق ٹوٹے گا توحید میں کمزوری آئے گی، توحید میں کمزوری آئے گی، دین سے نکل جاؤ گے۔ لہذا توحید کے بعد دوسرا مرحلہ تم اللہ کی اطاعت کرنا، گناہ کی طرف کبھی بھی میلان اپنا نہ رکھنا۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ خدا تو وہ ہے جو تم پہاڑوں کے اندرون گھس جاؤ، غاروں میں گھس جاؤ، آسمان میں چلے جاؤ، زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، اللہ اسے لے آئے گا، اس کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے، بہت ہی شدید پکڑ ہے اس کی۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ سبحانہ وتعالی باریک بھی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید، گناہ سے دور رہنا اور اطاعت کی اللہ سبحانہ وتعالی نے تلقین کی حضرت حکیم لقمان کی زبانی۔ اس کے بعد ایک تیسری نصیحت حکیم لقمان نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا نصیحت کی؟ یا بنی اقم الصلاة، میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا، اپنے وقت پہ پڑھنا، مسلسل تسلسل کے ساتھ پڑھنا، نماز سے دور نہیں رہنا۔ آپ یہ یقین جانیں کہ اگر کسی بچے کے اندر آپ نے نماز کی عادت ڈال دی، انشاءاللہ وہ کبھی بھی دین سے نہیں جائے گا، کبھی بھی اسلام سے نہیں جائے گا، وہ کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں جائے گا۔ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچوں کو مساجد میں لائیں، بچوں کو مساجد سے جوڑیں۔ یہ جو کورسز چل رہے ہیں، صبح چل رہے ہیں، شام چل رہے ہیں، دوپہر میں چل رہے ہیں، یہ جو مدارس میں مکاتب چل رہے ہیں، صبح شام کی کلاسیں چل رہی ہیں اور علماء محنت کر رہے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ نسل محفوظ رہ جائے، اپنے دین سے دور نہ جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، بچوں کو مساجد سے جوڑو، بچوں کو علماء سے جوڑو، بچوں کو مساجد سے جوڑو، بچوں کو مدارس سے جوڑو، ان کے دلوں سے دین کبھی بھی نہیں جائے گا۔ یا بنی اقم الصلاۃ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ دوسری بات اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی کہ تربیتی نقطۂ نظر سے حکیم لقمان نے کہا کہ میرے بیٹے بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ بھلائیوں کا حکم کون دیتا ہے؟ برائیوں سے کون روکتا ہے؟ وہی آدمی روکے گا جس کا خود اپنے رب پر ایمان مضبوط ہوگا، جس کی عملی دنیا مضبوط ہوگی۔ وہ بندہ جو خود نماز نہیں پڑھتا، وہ کبھی نہیں کہہ سکتا بھائی نماز پڑھ لو۔ وہ بندہ جو اللہ سبحانہ وتعالی سے برگشتگی اختیار کیے ہوئے، وہ بندہ کبھی نہیں کہہ سکتا اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ یہ اس وقت کا مرحلہ ہے جبکہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے، بچے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی بچے کے دل کے اندر گھر کر جائے، پورے طور پہ پیوست ہو جائے، اس کی محبت، اس کی عقیدت، اس کی چاہت اور اس سے دل لگی۔
تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب یعنی انسان کو بھلائیوں کا حکم آج اچھا یہ عجیب صورتحال ہے آج کی کہ اگر آپ کسی بندے کو کہیں بھائی یہ مت کرو، اچھا نہیں ہے یہ، بھائی تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ کس نے تم سے کہا ہے؟ کون ہوتے ہو تم بولنے والے؟ اور اس کے بعد ان کے ابا جی نکلیں گے باہر سے، گھر کے اندر سے، کہیں گے آپ کو کس نے کہا میرے بیٹے کو منع کرنے کے لیے، میرے بیٹے کو روکنے کے لیے؟ پورا خاندان آ جائے گا باہر۔ یہ صورتحال ہے میرے بھائی، یہ غیر ایمانی اور غیر اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو اچھی باتوں کا حکم دے رہا ہے آپ اس کو مانو، اگر کوئی بندہ آپ کو بری باتوں سے روک رہا ہے آپ اس سے رک جاؤ۔ آپ سرکشی اختیار نہیں کرو، تکبر اختیار نہیں کرو، زبردستی اختیار نہیں کرو صرف اس لیے کہ اس نے میرے سے بول دیا، میرے بچے سے بول دیا۔ میرے بھائی یہ ایک دینی آدمی کی پہچان نہیں ہے، یہ ایک اسلامی آدمی کی پہچان نہیں ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، یہ جو تم نمازیں قائم کرنے کی بات کر رہے ہو، یہ جو تم لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلانے کی باتیں کر رہے ہو، یہ جو تو لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی باتیں کر رہے ہو، اس کے لیے تم کو لوہا لینا پڑے گا۔ یہ یوں کام کرنے کا نہیں ہے کہ یوں ہی کیا اور یوں ہی ہو گیا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تم کو بہت مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو مشکلات اس راہ میں آئیں گی اس پر تم کو ثابت قدم رہنا ہے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ ثابت قدم رہنا، اپنے آپ کو اچھائیوں پر ثابت قدم کر لینا، یہ ہے صبر کا معنی۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، قرآن کہتا ہے میرے بھائی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بہت بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بہت ہی حوصلے والے لوگوں کا کام ہے، بہت ہمت اور جرأت والے لوگوں کا کام ہے، بڑی طاقت والے لوگوں کا کام ہے، جن کے اندر صبر ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے اور اللہ سے جڑنے کی چاہت اور لگن ہوتی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کئی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائیں، توحید پر قائم رہنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی اطاعت کرنا، نماز قائم کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا۔ اس کے بعد یہ بنیادی اسلام کے عقائد ہیں، ان عقائد کو ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان بنیادی عقائد کے ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے جو ہے وہ بتایا کہ آپ کو میرے بیٹے تم کو لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ باتیں تو اللہ کے ساتھ والی ہو گئی نا، یعنی تمہارا تعلق اللہ سے کیسا ہو، توحید پر قائم رہنا ہے، اس کی ہی ماننا ہے، اس کے ہی راستے پہ چلنا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہوا نا۔ بندوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بندوں کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی بنیادی طور سے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ ایک حکیم لقمان اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ بچے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے جب تو ملا کرنا تو یہ گال ٹیڑھا کر کے نہیں ملا کر، یہ منہ بنا کر کے نہیں ملا کر، منہ پر 12 بجا کے نہیں ملا کر، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے جب بھی ملا کر تو اچھے انداز میں مسکرا کے ملا کر، محبت سے ملا کر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، یہ اہل ایمان کی علامت نہیں ہے۔ معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے جن کا چہرہ کبھی سیدھا ہوتا ہی نہیں، وہ ٹیڑھے چہرے کے ہوتے ہیں، ان سے آپ بات کرو گے تو وہ ٹیڑھے سے بات کریں گے، آپ سے محبت سے بات نہیں کریں گے۔ میرے بھائی ایسا آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لے، تو اپنے بچوں کو سکھاؤ بیٹا بات کرو تو سیدھے منہ بات کرو، ٹیڑھے منہ بات نہیں کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلو، اللہ کی پکڑ آئے گی دبوچ لے جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلو، بہت طاقتور ہے اللہ، یہ تمہارا کام نہیں ہے،
تو یہ منہ ٹیڑھا کر کے لوگوں سے ملنا اور زمین پر اکڑ کر کے چلنا یہ تکبر کی علامت ہے. یہ تکبر اللہ کے لیے چھوڑ دو, یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ ایک مومن کا سیوا نہیں ہے, یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں کہ وہ تکبر کے ساتھ دنیا میں رہے. تو میرے بچے, میرے بیٹے, تو تکبر نہیں کرنا, تو لوگوں کے ساتھ جب بات کرنا یہ تکبر کی علامت ہے کہ تم اپنے چہرے کو ٹیڑھا کر کے بات کرو اور زمین پر اکڑ کرو تو سینہ تان کر کے ایسے ایسے چلو. یہ ایک مومن آدمی کی پہچان نہیں ہے بیٹا, ایسے نہیں کرتے, یہ طریقہ نہیں ہے ایمان والوں کا. کیا طریقہ ہے؟ لوگوں سے جب ملو تو محبت کے ساتھ ملو, لوگوں سے جب ملاقات کرو تو اچھے انداز میں ملاقات کرو, جس سے پتا چلے کہ خاندانی بچہ ہے, پڑھا لکھا بچہ ہے, سمجھدار بچہ ہے. پڑھا لکھا نہ بھی ہو تب بھی یہ پتا چل جائے کہ اچھے گھرانے کا بچہ ہے, ملتا ہے تو جھک کے ملتا ہے. جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو آپ کو پھلدار گر شجر ہے تو جھکتا ضرور ہے. آپ کے اندر اگر تواضع ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے, آپ کے اندر عقل ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے. آپ تکبر سے چلتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر دین کی کمی ہے, عقیدے کی کمی ہے, اسلام کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے, شریعت کی کمی ہے. اس کو آپ ٹھیک کرو میرے بیٹے, اس کو آپ ٹھیک کرو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو فخر کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ جو آپس میں مباحثت کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ جو اکڑ کر چلنے والے لوگ ہیں نا, ان کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے ایسا کرو گے تو. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا, اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت حکیم لقمان کی زبانی یہ نصیحت قرآن مجید کے اندر ذکر کی. ایک آخری بات جو حکیم لقمان نے کہی, اس بات کو بتا کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَقُضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, جب چلو نا تو میانہ روی کے ساتھ چلو. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اکھڑ کر کے نہیں چلو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب گفتگو کرو تو اکڑ کر کے نہیں کرو. وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, چلاؤ نہیں, چیخو نہیں, آپ نے ایسے کیوں کر دیا, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کون ہوتے ہیں ایسا کرنے والے, ایسے نہیں کرو. یہ طریقہ ایک مومن آدمی کا نہیں ہے, یہ تو کافروں کا طریقہ ہے. اور یہ سارے طریقے آپ یہ دیکھیں معاشرے میں سارے طریقے یہ جو بیان کیے گئے نا, یہ سارے طریقے ہمارے اندر آ چکے ہیں, آلریڈی آ چکے ہیں یہ سارے طریقے. کیوں آ چکے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے تربیت نہیں پائی. ہم نے اللہ نے جو راستہ بتایا ہے تربیت کا, نبی نے جو طریقہ بتایا ہے, اس طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی, اپنی تربیت نہیں ہوئی. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. یہ تو جو تم بات کر رہے ہو نا اس طرح سے بلند آواز میں, یہ تو گدھوں کا کام ہے میاں. یہ تمہارے اندر یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ یہ تو گدھوں کا کام ہے. گدھے چیختے ہیں, چپو چپو کرتے ہیں, یہ تو گدھوں کا کام ہے. اور یہ نہایت کبھی ترین آواز ہے, اس آواز میں تم کیوں بات کر رہے ہو؟ تو حکیم لقمان نے یہ جو نصیحت کی ہے اپنے بچے کو, میرے بھائیوں, یہ نصیحت اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں نقل کی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اسی انداز سے کریں. اپنے بچوں کے لیے توحید کی دعا کریں, صالحیت کی دعا کریں, اور ان کو نصیحت کریں بیٹا تم کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جانا, اللہ کی اطاعت والے بن جاؤ, اللہ کی شکر گزار بندے بن جاؤ, اور ساتھ ہی ساتھ نماز قائم کرنے والے. دیکھیں نماز ایسی عبادت ہے کہ انسان اگر نماز قائم کرنے والا ہے, نماز کو پڑھنے والا ہے, تو انشاءاللہ وہ تمام عبادات کو انجام دینے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر والبغی, کہ نماز جو ہے انسان کو برائیوں سے روکتی ہے, فواحش اور منکرات سے روکتی ہے. تو آپ کے بچے نے اگر نماز سیکھ لی تو مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچ گیا ہو. اچھائیوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, اور ساتھ ہی ساتھ
تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، اور تکبر کی جو بھی علامات ہیں، اب وہ علامات چاہے اس شکل میں ہوں اکڑ کر کوئی بندہ چلے، اب وہ علامات چاہے اس طرح سے ہوں کہ آپ چیخ چلا کر کے باتیں کریں، یا تکبر کی جتنی بھی علامات ہو سکتی ہیں ان تمام علامات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تربیت کا جو طریقہ یہاں پر بیان فرمایا ہے، آج ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم تربیت اسی انداز سے اپنے بچوں کی کریں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان سکھائیں، اپنے بچوں کو دین سے قریب کریں، اپنے بچوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کریں، اور اس کے لیے جتنے وسائل ہو سکتے ہیں، قرآن میں جو وسائل بیان کیے گئے، حدیث میں جو وسائل بیان کیے گئے، ان تمام وسائل کو اختیار کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، رو رو کر کے دعا کی جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذرا دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت ہے، اپنے بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں فلاں جگہ پراپرٹی ہے، فلاں جگہ یہ جائیداد ہے، فلاں لوگ یہ ہیں اور وہاں پر اتنی دولت ہے، ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بعد تم کس کی اتباع کرو گے؟ اللہ کی اتباع کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب کے موت کا وقت قریب ہے، بچوں کو جمع کیا، بچوں میں کون ہے؟ نبی حضرت یوسف ہیں، یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف وہ بھی موجود ہیں بچوں کے ساتھ، اور نبی کیا کہہ رہا ہے؟ ایک نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد تم کیا کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے خدا کی، آپ کے رب کی اتباع کریں گے، عبادت کریں گے۔ ابراہیم، آپ کے جو آبا و اجداد ہیں ابراہیم اور اسحاق اسماعیل، ان کے جو ہے رب کی اطاعت کریں گے، رب کی عبادت کریں گے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مخلص بنیں، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کے لیے علماء کی خدمات حاصل کریں۔ آپ کے بچے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ یہاں ہوتا ہے جبکہ ہمارے بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ دین سے دور کب ہوتے ہیں؟ ہمارا بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم خود نماز نہیں پڑھ رہے تو اپنے بچے کو کیسے نماز کے لیے کہیں گے؟ ہم خود دین پر نہیں چل رہے، اپنے بچے کو دین پر چلنے کے لیے کیسے کہیں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ ہے۔ تو آپ، ہم اور سب، ہماری ذمہ داری ہے، جو یہ حالات ملک کے بنتے جا رہے ہیں، ان حالات میں میرے بھائیوں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خدا کی قسم، آپ نے اگر اس نسل کی حفاظت نہیں کی، اس نسل کے ایمان کا تحفظ نہیں کیا، آپ یقین جانیے آئندہ نسلوں کے دل سے ایمان نکل جائے گا۔ آپ تو بہت اچھے اور محفوظ سیف زون میں ہیں، آپ کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے بعد جو نسل آ رہی ہے، اسکولوں اور کالجوں میں ذرا جا کر کے دیکھیں، انحراف کی کیسی کیسی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیسے کیسے انحرافات پیدا ہو گئے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ علماء حیران ہو جاتے ہیں، علماء پریشان ہو جاتے ہیں، بہت سے علماء بہک جاتے ہیں کہ کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بہت ہی نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، بڑی خراب صورتحال ہے۔ ایسی صورتحال میں، ایسے نازک دور میں ہم لوگوں کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور بہت بنیادی طور سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کہیں، ان باتوں کو میں نے ساری باتیں قرآن کی روشنی میں کہی ہیں، اور قرآن نے تربیت کو کیسے سمجھایا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری جو آئندہ نسل ہے اس کے دین کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو نئی نسل ہے اس کو دین سے جڑنے، علماء سے جڑنے، مساجد سے جڑنے اور
دینی اداروں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمارا اس دنیا میں ہمیں باقی رکھ، ایمان پر باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر باقی ہو، ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و